اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وامينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سيد الوصيين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما لبقية الله في الأرضين وحجته على العالمين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا صدق عزیزان محترم اور نہایت ہی واجب الاحترام عزاداران سید الشہداء، ہماری گفتگو کا عنوان دشمن شناسی اور عاشورہ تھا، اور یہ اس سلسلے کی آج آخری مجلس ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ دشمن شناسی ایک ایسا اہم موضوع تھا کہ جسے تاریخ میں بھلا دیا گیا، اس ٹاپک کو چھیڑا نہ گیا، اگرچہ ضرورت اس بات کی تھی کہ اس موضوع پہ بات کی جاتی۔ دشمن شناسی خود انسان کی فطرت میں شامل ہے، ایک اہم اور بنیادی ٹاپک، اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جو امت اور جو ملت بنیادی اور اصلی موضوع کو بھلا کر اگر وہ فرعی مسائل میں گرفتار ہو جائے تو پھر ایسی امت نابود ہو جاتی ہے، اس کا سفر عروج رک جاتا ہے، وہ زندہ بھی ہو لیکن عروج نہیں پا سکتی، وہ زندہ بھی ہو مگر کمال پہ نہیں پہنچ پاتی۔ اور خدا نے انسان کو اس دنیا میں سانس لینے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ عروج پانے کے لیے پیدا کیا ہے، انسان کو کمال پہ پہنچنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور جس کا سفر کمال رک جائے وہ انسان مردہ ہے، جیسا کہ خود مولا نے فرمایا وَمَيَّتُ الْأَحْيَاء، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے اندر وہ شعور اور وہ احساسات نہیں ہیں کہ جو ایک زندہ انسان کے لیے درکار ہے۔ عزیزان محترم، پھر امام نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ فرمایا، کیسے جہاں اس بات کی طرف اشارہ کیا، آپ نے فرمایا کہ ایسی ملتوں کو دیکھتے رہو، اگر ان کے درمیان اگر وہ ملت نا اہل لوگوں کو آگے کرتی ہو اور وہاں پہ اہل لوگوں کی کوئی گنجائش نہ ہو، یہ ملت نابود ہے، یہ ملت برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کے رہنے والے لوگ جو اہل ہیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں اور نااہلوں کو جگہ دیتے ہیں۔
ایسی ملت بھی نابود ہو جاتی ہے۔ انسان کو توجہ کی ضرورت ہے۔ اور پھر مولا نے فرمایا کہ نابود ملتوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہیں، اضطراب، نگراں، پریشان ہوتی ہیں، ان کے رہبر ان سے گم ہو جاتے ہیں، وہ راہ چلتی ہیں مگر انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا رہبر کون ہے، ان کو آگے بڑھانے والا کون ہے۔ اسی طرح سے یہ اپنی راہ گم کر دیتی ہے، اپنا مقصد کھو بیٹھتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ فروعات میں یہ ملتیں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا امام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو فروعات میں گرفتار ہونے سے بچاؤ، بلکہ اصلی ٹاپک کے اوپر توجہ کرو۔ ہمیشہ دشمن شناسی انہی اصلی ٹاپک میں سے ایک ٹاپک ہے، اور ہم نے کہا کہ یہ اتنا اہم موضوع تھا اور اتنا اہم موضوع ہے کہ آپ نے فرمایا قرآن میں 1500 آیتیں اسی موضوع سے متعلق ہے کہ قرآن نے، ہم نے عرض کیا کہ جہاں رہبر کا تذکرہ کیا، جہاں آدم کا تعارف کرایا، وہاں اسی عالم میں جہاں رہبر کا تعارف کرایا، وہاں آپ کے دشمن شیطان کا تعارف کرایا، اور بتایا کہ خبردار شیطان سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، کہیں اسے عدو کہا اور کہیں عدو مبین کہا، اور اس نے یہ قسم کھائی ہے کہ وہ تمہیں اغوا ضرور کرے گا۔ اگر تم نے اپنے دشمن سے غفلت برت لی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ تم سے غفلت برتے گا۔ اگر تم اپنے دشمن سے غافل ہو جاؤ گے تو ہرگز یہ نہیں ہے کہ تمہارا دشمن تم سے غافل ہو جائے گا، نہیں، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ تمہیں ضرور اغوا کرے گا اور وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ ہم نے عرض کیا آپ کو آپ کے دشمن کے بارے میں معلوم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ چھوٹے ہوں یا بڑے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ عالم ہوں یا جاہل ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا، دشمن آپ کو نقصان پہنچائے گا، وہ جس روپ میں بھیس بدلتا ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ تمہارے ہمدرد ہونے کا بھیس بدلتا ہے، لہٰذا ہوشیار رہو ایسے دشمنوں سے کہ کون تمہارے دشمن ہیں۔ اور پھر قرآن نے ان کے مختلف حربوں پہ گفتگو کی کہ کس طرح سے تمہاری صفوں کے اندر یہ داخل ہوتے ہیں اور کیا کیا چالاکیاں کرتے ہیں اور کس طرح سے وار کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، ہم نے عرض کیا تھا کہ شیطان شناسی ہو یا دشمن شناسی ہو، توجہ کریں، دشمن سے غفلت، دشمن فراموشی، یہ جان بوجھ کے تاریخ میں دشمن کو بھلانے کی کوشش کی گئی، دشمنی کے چیپٹر کو ختم کیا گیا۔ حالانکہ ہم نے عرض کیا اسلام کا قدم اول جو ہے وہ لا سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ پہلے تمہیں پتہ ہونا چاہیے تمہارا دشمن کون ہے جو تمہیں توحید تک جانے نہیں دیتا، پہلے انکار کرو ان بتوں کا، اس کے بعد توحید میں داخل ہو سکتے ہو۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہم نے عرض کیا کہ جہاں تولا اس نے رکھا ہے وہاں تبرہ اس نے رکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ تولا کرتے رہیں اور تبرہ نہ کہیں، ہر آدمی کو رضی اللہ کہیں، نہیں، یوں نہیں ہے تاریخ کے اندر۔ محبت سب کے لیے نہیں، ہم نے عرض کیا نہیں، قرآن کا صریحاً انکار ہے اس گفتگو سے۔ خبردار یہ والے کام نہ کرنا کہ محبت سب کے لیے ہے، نہیں، محبت سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ محبت الا المودۃ فی القربى، صرف محبت اہل بیت سے ہوگی، اہل بیت کے راستے میں جو بھی ہوگا ہم اسی کے توسط سے محبت کریں گے، جو اہل بیت سے ملے گا ہم اس سے ملیں گے، جو اہل بیت سے نہیں ملتا اس سے ہم نہیں ملتے۔ ہماری رشتہ داری اہل بیت سے شروع ہوتی ہیں، جو اہل بیت کا رشتہ دار ہے وہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہی ہے، اس تسلسل کو ختم کیا گیا تاکہ انسان دشمن کا ایک کارنامہ یہ ہے، دشمن نے کام یہ کیا کہ کیونکہ اگر بھیس بدل دیا جائے تو پھر جو ہے وہ صفوں میں گھس کے جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہم نے کل عرض کیا کہ دشمنی کے چیپٹر کو ختم کیا گیا، اس نعرے کو بلند کیا گیا۔ کون سا نعرہ؟ محبت سب کے لیے، حالانکہ قرآن نے اس کا انکار کیا۔ اسی طرح سے ہم نے کہا تقدیر کے مسئلے کو پیش کیا گیا، احادیث میں مکمل طور سے پابندی لگا دی گئی، جہاں پر
احادیث نے، پیغمبر اسلام نے چپے چپے کے اوپر، جگہ جگہ کے اوپر ہے، دشمن کو بھی پہچانوایا ہے اور دوستوں کو بھی پہچانوایا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کو روزانہ یہ کیا کہلوایا جاتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا یہ پڑھوا کے بس خاموش کر دیا کر؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں صراط مستقیم کی دعا کرو وہاں دشمنوں سے محفوظ رہنے کی بھی بات کرو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی روزانہ آپ کو دوستوں کا بھی تعارف کرایا جاتا ہے، دشمنوں کا بھی بتایا جاتا ہے، خبردار ان کے راستے پہ نہ چلے جانا۔ اور وہ کون ہے تمہارا دشمن جس پہ ہمیشہ خدا غضبناک ہے؟ یہ گمراہ ہیں، یہ تمہیں بھی خراب کر دیں گے، لہٰذا ان سے جو ہے چوکس رہنے کی ضرورت ہے۔ تو جو دشمنوں نے کام کیا وہ یہی کیا، پیغمبر کی احادیث کو ختم کر دیا جائے، قرآن کی تفسیر کو ختم کر دیا جائے۔ اگر قرآن کی تفسیر ختم ہو جائے تو پھر قرآن بات نہیں کرتا۔ ہم نے عرض کیا قرآن ناطق کے لیے، قرآن صامت کے لیے قرآن ناطق کی ضرورت ہے تاکہ تبیین ہو سکے اس کی، تاکہ اسے روشن کیا جا سکے۔ لہٰذا دشمن جو سب سے پہلا کام کرتا ہے، آپ نے دیکھا پیغمبر نے 11 ہجری کو، توجہ کریں، پیغمبر نے 11 ہجری کو آنکھ بند کی، سب سے پہلا کام دشمن کا کیا تھا؟ اس نے تمہارا رہبر تم سے چھین لیا، امت اسلامی کا رہبر تم سے چھین لیا۔ اگر کسی بھی، توجہ کریں، اگر کسی بھی ملت کا رہبر اس سے چھین لیا جائے پھر ملت گمشدہ ہو جاتی ہے، پھر اسے اپنے مقصد کا پتہ نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ کسی بھی حتیٰ ٹرین کے ڈرائیور کو اتار دیں پھر ٹرین نہیں چل سکتی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر کشتی سے ملاح کو اتار دیا جائے پھر کشتی حرکت نہیں کر سکتی۔ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر وہ آدمی نہ ہو کہ جو چلانے والا ہے، جو حرکت دینے والا ہے، جو محرک ہے، کسی چیز کو حرکت دیتا ہو، تو پھر کاررواں آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ سالار کاررواں وہاں موجود نہ ہو، پھر کاررواں کو اپنے رستوں کا پتہ نہیں چلتا۔ دشمن اتنی دقت سے کام کرتا ہے، اس نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ تمہارے رہبر کو تم سے لے لیا، اب تمہیں نہیں پتہ چلتا کہ تمہارا رہبر کون ہے۔ اور پھر کیونکہ حقیقی رہبر لے لیا اور کیونکہ تمہاری فطرت میں رہبریت موجود ہے، تم ایک رہبر کی تلاش میں ہو، ہمیشہ ایک رہبر کو ڈھونڈ رہے ہو، لہٰذا اس نے اصلی رہبر کو ہٹا کے جعلی رہبر تمہیں دے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ جعلی رہبر تمہارے لیے تیار کیے جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا یعنی جو رہبر خدا نے آپ کو دیا تھا وہ آپ سے چھین لیا، اور سقیفے کے اندر ایک ایسا رہبر تیار کیا گیا کہ جو خدائی رہبر نہ تھا، جو با کمال نہ تھا، میری فطرت سے امانگ نہ تھا، لیکن میری تشنگی کو آپ توجہ کریں، بالکل اسی طرح سے آپ توجہ کریں، میرے اندر میری فطرت مجھ سے رزق چاہتی ہے، میں تلاش رزق میں ہوں، میں تلاش رزق میں ہوں، لیکن جہاں تلاش رزق میں ہوں، لیکن صرف میری فطرت جو ہے تلاش رزق میں نہیں ہے بلکہ تلاش رزق حلال میں ہے۔ آپ توجہ کریں، تلاش رزق حلال میں ہے، لیکن جب میں نکلتا ہوں تو مجھے، توجہ کریں، میں اس فطرت کو نظر انداز کر کے رزق تو لے لیتا ہوں مگر یہ چیک نہیں کرتا کہ یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ یعنی میں ایک پہلو پہ نظر رکھتا ہوں، دوسرے پہلو سے غافل ہو جاتا ہوں، میں گویا اپنے پیٹ کو بھر دیتا ہوں مگر اپنی روح کو نہیں بھر سکتا، کیونکہ روح رزق حلال کی تلاش میں ہے۔ آپ توجہ کریں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے ایک چیز ابھی بھی بھوکی رہ گئی، فطرت انسان ابھی بھی بھوکی ہے۔ میں نے سب کچھ پیدا کر دیا، میرے پاس گندم بھی ہے، خزانے بھی ہیں، گھر بھی ہے، در بھی ہے، اس کے باوجود بھی میں آخر تک متوجہ نہیں ہوتا، میں سمجھا میں نے سب کچھ کما لیا ہے۔ نہیں، آپ نے سب کچھ نہیں کمایا، ابھی آپ نے پیٹ کے لیے تو بندوبست کیا ہے، روح کے لیے بندوبست نہیں کیا ہے، کیونکہ روح رزق نہیں چاہتی، روح رزق حلال چاہتی ہے۔ آپ توجہ کریں عزیزان محترم، یہی ہے۔ آپ توجہ کریں، دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن یہ چاہتا ہے آپ کی ظاہری ضرورتوں کو بھرے۔ ظاہری ضرورت کیا ہے؟ بھوک۔ بس اس نے کہا لہٰذا یہ پیسہ مل رہا ہے، لے لو،
توجہ کیا نہیں کی؟ رشوت کیوں لیتا ہے؟ کیونکہ کمال سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس میں سب کچھ ہے۔ وہ کیوں قبضے کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے رزق یہ ہے۔ آپ نے غلط تصور کیا، رزق انسان یہ نہیں ہے۔ رزق انسان ان چیزوں کے باوجود حلالیت ہونا ہے، یعنی رزق بھی ہو حلال بھی ہو۔ رزق کمانا عبادت نہیں ہے، رزق حلال کمانا عبادت ہے۔ آپ توجہ کریں، اور یہ وہ نقطہ ہے جس سے انسان غافل ہو گیا۔ اسی وجہ سے انسان رزق پاتا رہا مگر عروج نہ پا سکا۔ اب توجہ کریں، انسان چلتا رہا، حرکت کرتا رہا، آخر تک پہنچا مگر کمال پہ نہ پہنچا۔ یعنی میری ساری عمر گزر، مرا تو نہیں میں بچپنے سے لڑکپن میں آیا، لڑکپن سے جوانی میں آیا، جوانی سے بڑھاپے میں آیا، مرا نہیں جب تک کہ بوڑھا نہ ہو گیا۔ توجہ کریں، مرا نہیں ہوں، جیا ہوں، یعنی عمر بڑھتی چلی گئی مگر مرا نہیں، لیکن عروج نہ پا سکا، اس لیے کہ رزق تو ملتا رہا اگر رزق حلال نہ ملا۔ اگر رزق کے ساتھ رزق حلال مل جاتا تو پھر جیتا بھی، یہاں بھی جیتا وہاں بھی جیتا۔ آپ توجہ کریں، پھر جسم بھی کمال پہ پہنچتا۔ اور دشمن یہ چاہتا ہے آپ سے، آپ کے رہبر کو آپ سے چھین لے، آپ کنفیوژن کا شکار، آپ کو پتہ نہ چلے آپ کا رہبر کون ہے۔ کل بھی پتہ نہیں تھا، ابھی بھی نہیں پتہ چلتا انسان کو کہ وہ کس کے پیچھے چلے، ان کے پیچھے، ان کے پیچھے، بالآخر رہبر کون ہے؟ مجھے کون امام زمانہ تک لے کے جائے؟ وہ رہبر کون ہے میرا؟ میں بغیر رہبر کے ہوں؟ پیغمبر کچھ ٹائم کے لیے، ساری زندگی کے لیے نہیں، ایک جنگ پیغمبر کو لڑنی تھی، مدینے کو بغیر رہبر کے پیغمبر نے نہیں چھوڑا، یعنی ایک دن بھی بغیر رہبر کے نہیں چھوڑتے، کیونکہ پتہ ہے کہ جو چیز امت کو، توجہ کرے، رسالت سے ملاتی ہے وہ رہبر ہے، وہ رہبر ہے۔ ایک دن بھی رہبر غائب ہو تو آپ نے علی کو کہا کہ آپ یہاں رہیں گے، کیونکہ جب تک آپ نہ ہوں گے یہ امت مجھ سے منقطع ہو جائے گی۔ توجہ کی آپ نے نہیں کی، آپ نے چھوڑا نہیں، کہا نہیں آپ یہاں ہوں گے تاکہ رسالت سے سلسلہ جڑا رہے۔ دشمن یہی چاہتا ہے آپ کا رابطہ رہبر سے منقطع ہو جائے، رہبر کو مشکوک کرتے ہیں۔ دوسرا رہبر دشمن کا، توجہ کریں، حدیثوں پہ پابندی، رہبر پہ پابندی۔ رہبر آپ سے بات نہیں کر سکتا، مولا کائنات بات نہیں کر سکتے تھے، باہر نہیں آ سکتے تھے، مولا کائنات سے کوئی مل نہیں سکتا تھا، پابندیاں شدید قسم کی تھیں، مولا سے وہ سارے مسائل حل نہیں کرائے جاتے تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے لوگوں کو آگے لایا جاتا تھا، اور کس قسم کے کردار کے مالک تھے وہ میں ابھی بات کرنا نہیں چاہتا۔ بہرحال رہبر کو مشکوک کیا گیا، یہ دشمن کی پالیسیز ہیں۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتاؤں 3-4 قسم کے لوگ ہیں، طرح کے لوگ معاشروں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے مخالف نہیں ہے، وہ آپ کے دوست ہیں۔ قرآن نے انہیں اولیاء کہا، ولی، المؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو یہ کون ہے دوست؟ قرآن نے انہیں پیش کیا، یہ تمہارے دوست ہیں۔ کون؟ مومنین۔ دوسرے لوگ جو ہیں معاشرے کے اندر وہ ہیں آدھا، یہ جو آدھا ہیں دشمن، جیسے ابھی کہا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، خبردار اس سے محفوظ رہنا۔ آدھا ہم نے بتایا عدو کس کو کہتے ہیں، اگر عدو سمجھ میں آ جائے تو ولی سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر ولی سمجھ میں آ جائے تو عدو سمجھ میں آ جائے گا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ضد پہ ہیں۔ اور ہم نے بتایا کہ آدھا کون ہے، آپ کے دشمن کون ہے، جو میری پرواز کو روک دے وہ میرا دشمن ہے۔ اور دوست کون ہے میرا، ولی کون ہے میرا، اولیاء ولی کا جو تمہاری پرواز کو آگے بڑھائے۔ آپ توجہ کریں، وہ تمہارا دوست ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا امام صادق علیہ السلام، ہم تو
اگر ہمیں کوئی ہماری برائی بتا دے تو ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ہم تو اسے دوست سمجھتے ہیں جو ہماری تعریفیں کرتا رہے، لیکن امام یہ نہیں فرماتے۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ میرا دوست وہ ہے جو میری کوتاہیوں کی طرف میری رہنمائی کرے تاکہ میں انہیں اپنے اندر سے ختم کروں اور عروج پا سکوں۔ تو جو مجھے عروج سے قریب کرے وہ میرا دوست ہے۔ آپ توجہ کریں، ولی، ابھی ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر۔ تو ایک تو آپ ولی ہیں، ایک آدھا ہے۔ معاشرے کے اندر کتنے قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں مخالف، وہ آپ کے دوست نہیں ہیں، نہ آپ کے دشمن ہیں، لیکن آپ کے مخالف ہیں۔ وہ مخالف دشمن نہیں ہوتا آپ کا۔ توجہ کر، مخالف کون؟ آپ جیسے ہم چلتے ہیں روڈ کے اوپر، آپ ادھر سے آ رہے ہیں، میں ادھر سے جا رہا ہوں، آپ میری مخالف سمت پہ، لیکن آپ میرے دشمن ہیں نہیں۔ مخالف یعنی سمتیں الگ الگ ہیں ہماری۔ آپ اپنے کام سے ہیں، میں اپنے کام سے ہوں، ہماری سمتیں الگ ہیں۔ آپ کو حیدرآباد کام ہے، مجھے کراچی کام ہے، آپ ادھر جا رہے ہیں، آپ میرے وہ نہیں ہیں، دشمن نہیں ہے، آپ میری راہ کو نہیں روک رہے۔ توجہ کریں، میری راہ کو نہیں روک رہے، لیکن اس راہ پہ نہیں ہے جس راہ پہ آپ، توجہ کریں، آپ اس راہ پہ نہیں ہے جس راہ پہ میں ہوں، نہ میں اس راہ پہ ہوں جس راہ پہ آپ ہیں، لیکن میں آپ کی راہ کو روکتا نہیں ہوں، نہ روکتا ہوں، نہ بڑھاتا ہوں، نہ قریب کرتا ہوں آپ کو، میرے اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں مخالف۔ آپ کو روکتے نہیں ہیں۔ بہت سارے معاشرے کے اندر لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں آپ کی نظر کے مخالف ہوں، ایک نظر آپ کی ہے، ایک نظر میری ہے، اسے مخالف کہتے ہیں۔ توجہ کریں، دشمن نہیں ہے۔ بہت سارے مسائل ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے، تو یہ جو مخالف ہے یہ تیسرا گروہ ہے جو آپ کا وہ نہیں ہے۔ توجہ کریں، دشمن کیا کرتا ہے اور اہل بیت آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ معاشرے کے اندر تین طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے مخالف جو آپ کی راہ کے مطابق حرکت نہیں کرتے، آپ کی نظر کے مطابق حرکت نہیں کرتے، لیکن دشمن وہ ہے کہ جو کیا ہے، آپ کی راہ کو روکتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے عروج کو روکتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ توجہ کریں، یہ جو مخالف ہے، دشمن کی پالیسی یہ ہے، ان کی تعداد بہت ہوتی ہے، دشمن کی پالیسی یہ ہے کہ یہ جو مخالف ہے، کیونکہ آپ سے نظر میں مختلف ہے، آپ سے رائے میں مختلف ہے، آپ سے بہت ساری چیزیں مختلف ہے، دشمن کی پالیسی ہوتی ہے کہ اس مخالف کو آپ کا دشمن بنا دے۔ توجہ کریں، اس مخالف کو خریدتا ہے، آپ کے دوست کو تو نہیں خرید سکتا۔ توجہ کریں، دشمن کیا پالیسی کرتا ہے، دشمن آپ کے اس مخالف کو آپ کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اپنے اسلام کے آرڈر آپ کو یہ ہے کہ خبردار، اپنے اس مخالف کو اپنا دشمن نہ بناؤ، یعنی دشمنی پیدا نہ کرو، دشمن زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں کیا کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے کہ اپنے مخالف کو اپنا ولی بنا لو تاکہ تمہاری تعداد بڑھ جائے، تمہاری طاقت بڑھے۔ جب طاقت بڑھے گی دشمن مرغوب ہو جائے گا، تم طاقتور ہو جاؤ گے۔ اور دشمن کی پالیسی ہے کہ وہ تمہارے مخالف سے استفادہ کر کے اپنی تعداد میں اضافہ کرے اور تمہیں آپس میں لڑوا دے۔ آپ توجہ کریں، یہ پالیسیز رہیں شروع سے۔ ہم نے عرض کیا کہ جہاں پہ دشمن یہ چاہ رہا تھا، ابتدا میں دشمن نے بھی یہ کام کیا، آپ کا رہبر آپ سے چھین لیا، آپ نے دیکھ لیا دشمن کے کئی کارنامے۔ ہماری جو گفتگو بھی تھی کارناموں پہ ہو رہی تھی، آپ اقسام بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ لوگ کتنے اقسام میں بٹے ہوئے ہیں، ایک آپ کے ولی ہیں، ایک آپ کے مخالف ہیں معاشرے کے اندر، اور ایک آپ کے دشمن ہیں۔ عزیزان محترم، دشمن یہی چاہتا تھا کہ آپ کے جو مخالف ہیں ان کو آپ کا دشمن بنا دے، اور یہ کیسے بناتا ہے؟ نمبر ایک، یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا، پروپیگنڈا، غلط پروپیگنڈا کے ذریعے سے ان تمام چیزوں پہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ جو آپ کے لیے ایسے لوگوں کو پیدا کرے کہ جن سے آپ کے دوست اور محبوں میں اضافہ ہو سکے۔
آپ توجہ کریں، دشمن نے کتنی تیزی سے کام شروع کیا پیغمبر کے جانے کے بعد، اس تمام راستوں کو بند کر دیا کہ جہاں سے علی کے ولیوں میں، علی کے مولائیوں میں، علی کے دوستوں میں اضافہ ہو سکتا تھا، اور وہ تھا حدیث پیغمبر کا مجموعہ۔ پیغمبر کی ذات وہ تھی کہ جو مسلسل ساری زندگی رہی اور مولا کائنات کے لیے ایسے فضائل بیان کیے، اتنے فضائل بیان کیے تاکہ پوری دنیا میں جہاں بھی علی کے فضائل پہنچیں گے لوگ علی سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ پیغمبر نے ساری زندگی یہ کام کیا۔ کیوں پیغمبر اتنے فضائل پڑھتے ہیں علی کے؟ کیوں قدم قدم پہ پیغمبر فضائل پڑھتے رہے؟ آپ پیغمبر کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں، حتیٰ کہ ہم نے عرض کیا کہ پیغمبر کو دیوانہ علی کہتے تھے۔ عجیب ہے، اس قدر پیغمبر نے فضائل پڑھے کہ آپ کو دیوانہ علی کا الزام لگایا کہ آپ علی کی محبت میں معاذ اللہ دیوانے ہو گئے۔ اس حد تک پیغمبر نے علی کے فضائل پڑھے۔ اور پھر وہ جملہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ابھی تو میں نے علی کے کوئی فضائل ہی نہیں پڑھے تمہارے سامنے، ابھی تو کچھ بھی نہیں پڑھا، بس یہ کہہ کے پیغمبر نے سب کچھ بتا دیا کہ اگر پوری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں اور اگر پوری دنیا کے درخت قلم بنا دیے جائیں اور پتوں کو ورق بنا دیا جائے اور میرے بھائی علی کے فضائل لکھنا شروع کیے جائیں تو یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ پوری دنیا کے جن اور انس لکھیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے، لیکن فضائل علی ختم۔ یہ پیغمبر نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ پیغمبر نے کچھ نہیں کیا۔ پیغمبر چاہتے تھے اس باب کو کھولیں۔ کون سے باب کو؟ جس باب سے علی کے مولائیوں میں اضافہ ہو، جس باب سے علی کے محبت کرنے والوں میں اضافہ ہو۔ اسی لیے آپ نے دیکھ لیا پھر یہ کوئی ضرورت باقی نہیں رہی کہ وہ ہندو ہو، ہندو بھی علی کے قصیدے پڑھتا رہا۔ علی کے قصیدے ہندوؤں نے پڑھے یا نہیں پڑھے؟ یہودی بھی پڑھتے رہے، مسیح بھی پڑھتے رہے۔ اچھا، اہل سنت والے میں کتنے لوگ ایسے جنہوں نے حضرت علی کے اوپر دیوار لکھے اور علی کے قصیدے سب پڑھنے لگے، علی سے سب قریب آنا شروع ہوئے۔ یہ کس طرح سے ہوئے؟ یہ اسی طرح سے ہوئے کیونکہ پیغمبر نے وہ باب کھول دیا تھا۔ توجہ کریں، دشمن بہت اچھی طرح سے اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ جو باب، جہاں سے یہ باب کھولا گیا ہے، اسی باب کو بند کر دیا جائے۔ آپ نے توجہ کی؟ لہٰذا انہوں نے پیغمبر کے چلے جانے کے فوراً بعد حدیث پر پابندی لگا دی تاکہ کوئی فضیلت نہ پہنچے تو پھر لوگ علی سے محبت کیسے کریں گے؟ پھر آپ علی کے ساتھ کچھ بھی کریں، پھر آپ علی کے گلے میں رسی ڈالیں، کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ پھر آپ علی کو گالیاں دیں، 70 سال کم ہوتے ہیں علی کو گالی، جس شخص کے فضائل اتنے پڑھے گئے اس کو ممبروں سے گالیاں دی گئیں، کیوں کوئی اٹھا نہیں؟ کیوں نہیں اٹھا؟ کیوں اٹھے؟ ابھی ہم نے کل بتایا تھا 28 سال کے نوجوان ہیں، 38 سال کے نوجوان ہیں، 48 سال کے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ فاطمہ کون ہے۔ پروپیگنڈا غلط، اس باب کو بند کیا، دوسرا باب کھولا، اور دوسرا باب تھا جعلی احادیث اور غلط پروپیگنڈے کا۔ توجہ کریں، جس میں یہ بتایا لوگوں کو، شام کے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ فاطمہ علی کی بیوی ہیں یا والدہ ہیں۔ توجہ کریں، غلط پروپیگنڈے۔ یہ کون تھے؟ اور وہ جملہ آپ کے سامنے موجود ہے، جب علی کی شہادت ہوئی تو لوگوں نے کیا کہا؟ کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ یہ کیا ہوا؟ یعنی جس کے پیغمبر نے ساری زندگی فضائل پڑھے، معاشرہ اتنے نیچے کیسے آیا؟ لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ پہ بھی آج اعتراض کریں گے، شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ علی سے تو سب محبت نہیں، باپ کو بند کر دیا تھا۔ توجہ کریں، اس قدر معاشرے کو نیچے لے کے آ گئے تھے، لوگ پہچانتے نہیں تھے مولا کو۔ آپ غلط کہتے ہیں، فاطمہ کا بازو نہیں توڑا جا سکتا، فاطمہ کے گھر کو نہیں جلایا جا سکتا، علی کو یوں نہیں کیا جا سکتا، نہیں، سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں باپ بند کر دیا جائے، جہاں حدیثوں پہ پابندی لگا دی جائے، جہاں کچھ سمجھ میں نہ آئے لوگوں کے، پھر لوگوں کو خوفزدہ بھی کیا جائے، لوگوں کو مارا بھی جائے، لوگوں کی پسلیاں بھی توڑے جائے، ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے، ان کے بچوں کو اٹھایا جائے، یہ سارے کام کیے۔ اور میں اب اس کے علاوہ کیا کام کیا؟ کام یہ کیا کہ جو وہاں پہ مخالفین ہوں یا شیعہ ہوں، توجہ کریں،
دشمن کی پالیسی یہ تھی، انہوں نے امام حسن کی موجودگی میں شیعوں کے گھروں کو آگ لگائی، مخالفین کے گھروں کو آگ لگائی۔ لوگوں نے کہا کون ہو تم، ہمارے گھر میں کیوں آگ لگا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں امام حسن نے بھیجا ہے، اور کہا ان کے گھروں کو آگ لگا دو، ان کے بچوں کو مار دو۔ غلط پروپیگنڈے، ہم تو امام حسن کے شیعہ ہیں۔ کہا وہ اپنے شیعوں کو مار رہے ہیں؟ کہا ہاں، ہمیں آرڈر امام حسن کی طرف سے۔ غلط پروپیگنڈے معاشرے کے اندر پیدا کیے گئے۔ جو اپنے شیعوں کو اس طرح سے مروا رہا ہو، جو اپنے ماننے والوں کو اس طرح سے مروا رہا ہو، تو کل جب اس کی رضا چھینی، توجہ کریں، اس کی بہنوں کی رضا چھینی، کل جب اس کے اوپر حملہ ہوا تو پھر کوئی بچانے کیوں بچانے؟ کس لیے بچانے آئے؟ معاشرے میں سناٹے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آپ نے دیکھ لیا، کوئی نہیں آیا۔ امام حسن امام حسین بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، اور منبر پہ خطیب حضرت علی کو گالیاں دیتا تھا۔ یہ کیسے معاشرے کے اندر پیدا ہوئی؟ معاشرے پہ پابندی لگا دی گئی، دشمنوں کی تعداد بڑھائی گئی علی کے۔ توجہ کیا آپ نے؟ محبوں کا باب بند کر دیا۔ وہ باب حدیث تھا کہ جو لوگوں کو کھینچ کے لا رہی تھی کہاں؟ علی کی طرف سے، اس پہ پابندی لگا دی گئی، اور کہا خبردار۔ یہ غلط پروپیگنڈے کا باب کھول دیا گیا۔ آج بھی میڈیا کا کام کیا ہے؟ میڈیا کیا ہے؟ آزاد ہے سب، جو چیز چاہے آپ اس کے اوپر کھول دیں، جس کے خلاف جو چیز چاہے آپ کو کہنا ہو۔ کل بھی یہی عالم تھا، معاشرے میں کنفیوژن پیدا کرتا ہے میڈیا۔ آج بھی میڈیا کے کام یہی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا، پتہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا تھا واقعہ، آپ پوچھتے ہی رہے، وہ کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے، پوری ملت کو کنفیوژن کا شکار کر دو، ان کو پتہ نہ چلے کہ ہوا کیا ہے، کرنا کیا ہے۔ اس لیے کہ قیام وہاں پہ ہوتا ہے جہاں یقین ہو۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کو کسی کے بارے میں یہ پتہ ہی نہ ہو کہ یہ حق پہ ہے یا باطل پہ، آپ اس کے لیے اٹھیں گے؟ یہ عالم ہو گیا تھا۔ اور دشمن کی پالیسیز میں سے ایک پالیسیز یہ تھی۔ دوسری پالیسیز، توجہ کریں اس کے اوپر، آج بھی یہ موجود ہے ساری۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمن سو گیا ہے۔ ہم نے عرض کیا یزید کے مرنے سے، توجہ کریں، امام علی مقام نے جس نقطے کی طرف پہلی ہی قیام کربلا میں اشارہ کیا تھا، ابتدائے کربلا میں اشارہ کیا تھا، کیونکہ دنیا نے اسے بھلا دیا، اس لیے پھر ہر زمانے میں بنی امیہ تو حکومت کر ہی نہیں سکتے تھے اگر کربلا سمجھ میں آ جاتی، بنی عباس آ ہی نہیں سکتے تھے اگر کربلا سمجھ میں آ جاتی، یزید حکومت کر ہی نہیں سکتا تھا اگر کربلا سمجھ میں آ جاتی، کیونکہ امام یہ کہہ رہے تھے یزید کو نہیں مارنا، یزید کو مارو گے اس کے مرنے کے بعد دوسرا آ جائے گا، اس کے بعد تیسرا آ جائے گا، یزید کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یزیدیت کو مار دو۔ اگر تم نے یزیدیت کو مار دیا تو پھر یزید ہی پیدا نہیں ہوں گے، کیونکہ جو چیز جس نے یزید کو یزید بنایا، آپ توجہ کریں، جس نے یزید کو یزید بنایا، بتائیں وہ کیا ہے؟ اسے ختم کریں نا آپ یزید کے بھی، یزید کو تو مار ہی دیں گے، یہ تو خود ہی مر جائے گا، یزید تو ہے ہی مٹنے کے لیے، اگر یزیدیت کو نہ مٹایا تو اسے تو مار لو گے، پھر اگلے کا کیا کرو گے، پھر اس کے بعد کا کیا کرو گے؟ لیکن اگر یزیدیت کو مار دو گے تو پھر یزید کوئی پیدا نہیں ہوگا، پھر ہر جگہ حسین ہی حسین ہوگا۔ اور کیسے مارو گے؟ توجہ کرو، کیسے مارو گے؟ اگر یزید کو مارنا ہے، توجہ کریں، کیونکہ تمہیں یزیدیت کو مارنا ہے تو سنو، حسین کی بات نہ کرو، حسینیت کی بات کرو۔ اگر یزیدیت کو مارنا ہے تو حسینیت اپنا لو، پھر جہاں بھی ہوگے یزیدیت نابود ہو جائے گی، کیونکہ یزیدیت کی نابودی کا نام حسینیت ہے۔ امام نے اتنا وسیع کیا اپنے آپ کو، یعنی ایک حسین کی بات نہیں ہے، وَإِلَّا حسین تو چلے گا 61 میں، پھر تمہیں کون بچائے گا؟ پھر کون بچائے گا تمہیں؟ زین العابدین وہ بھی چلے جائیں گے، امام زمانہ بھی غیبت میں، اب کیا کرو گے یزیدیت کا؟ اب یزیدوں کو کیسے ڈھاؤ گے؟ حسین ابن علی تو پردے میں اپنے وقت کا، اب کیسے؟ اسی لیے امام نے کہا تھا وہ مثلی لا یب، توجہ، اپنے اندر حسینیت پیدا کر لو، اگر حسینیت پہ وہ گوہر لے لو حسین سے، توجہ کریں، وہ ہنر سیکھ لو۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ آپ کے ذہن عالیہ میں علی وہ مشکل کشا نہیں ہے جو کھانا کھلا، توجہ کریں، جو مچھلی کھلائے، علی مچھلی نہیں کھلاتا، علی مچھلی پکڑنا سکھاتا ہے۔
توجہ کیا آپ نے؟ کیوں؟ علی دسترخوان نہیں، دسترخوان بچھانا سکھاتا ہے. آپ توجہ کریں. اس لیے کہ پھر علی نہیں بھی ہوں گے تو مچھلی پکڑ کے اپنا پیٹ پال لو گے. آج اگر کھلا کے دو گے تو کل کیا کرو گے؟ علی نہیں ہوں گے تو پھر کیا کرو گے؟ علی وہ مشکل کشا نہیں ہے، علی وہ مشکل کشا ہے جو تمہارا بھی مشکل کشا ہے، تمہارے بیٹے کا بھی ہے، تمہارے پوتے کا بھی ہے، تمہارے سڑ پوتے کا ہے، تمہاری قیامت تک آنے والی نسلوں کا جو مشکل کشا ہے اسے علی کہتے ہیں. حسین کربلا میں یہی سمجھا رہے تھے کہ حسینیت یاد رکھو، اگر حسینیت تمہارے پاس ہے پھر یزیدیت کو ڈھا دو گے. عزیزان محترم، اسی وجہ سے مشکل ہوئی ہر زمانے کے اندر کہ کربلا کو اس طرح سے نہیں لیا. ہم نے کہا حسین زندہ باد، حسین یہ کہہ رہے تھے حسینیت زندہ باد. اگر اسے ہدف سمجھ لو تمہیں حسین سے حسینیت تک جانا ہے. توجہ کریں، امام یہ سمجھانا چاہتے ہیں تمہیں حسین نہیں، حسین اس لیے کہ کیونکہ اس میں حسینیت پائی جاتی ہے. حسین سے تمہیں حسینیت سیکھنی تھی، حسین پہ نہیں اٹکنا، ورنہ پھر زین العابدین کا کیا کرو گے؟ ہم نے امام زین العابدین کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ ان میں حسینیت موجود ہے. یا اس سے ہٹ کے امام محمد باقر کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ حسینیت موجود ہے. بہرحال معیار وہی چیز ہے. عزیزان محترم، انہوں نے دوسرا کام کیا کیا؟ توجہ کریں، وہ آج بھی موجود ہے. اسی طرح سے ائمہ کو پیچھے ہٹاتے ہوئے، اور امام کو ائمہ کو کبھی حکومت نہیں مل سکتی جب تک کہ کربلا کو اسی معنی میں نہ لیا جائے جس معنی میں کربلا پیش کی گئی. ایک بڑی مشکل تھی کربلا شناسی میں، اور وہ کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے ایک قانون ہے حکومتوں کا. وہ قانون کیا ہے حکومتوں کا؟ وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ وہ جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس سے ذہن میں جو ہے وہ اسی لفظ سے منفی سوچ آتی. اب وہ ہے جاسوس. ہر ملک کے آپ کو پتہ ہے جاسوس ہوتے ہیں، اور جو جاسوس ہوتے ہیں وہ منفی، ہمارے ذہن میں ان کا خاکہ منفی ہے. اگر کسی کو جاسوس کہیں آپ تو وہ چڑھے گا. توجہ کریں، تو منفی ہے یہ. ہر حکومت کے جاسوس ہوتے ہیں. توجہ کریں، جاسوسوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ جاسوسوں کا کام یہ ہوتا ہے، مثلا پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں، جاسوس ہم انہیں کہیں، جاسوس ایجنسیز جن کو کہتے ہیں، کام کیا ہے ان کا؟ ان کا کام یہ ہے، یہ آتے ہیں اور یہ محفلوں میں ہوتے ہیں، یہ لباس میں نہیں ہوتے، انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا کہ کس لباس میں ہے. ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس لباس میں آتے ہیں کہ انہیں کوئی پہچانے نہ، کیونکہ ان کا کام اتنا سنگین ہے. یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ دو چیزوں پہ کام کرتے ہیں. نمبر ایک، یہ چیک کرتے رہتے ہیں پورے علاقوں کے اندر، ہر علاقے میں ہوتے ہیں یہ، آپ کو پتہ نہیں چلے گا، ہر علاقے کے ہیں یہ چیک یہ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام تو علاقوں کے اندر نہیں ہو رہا کہ جو ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ ہو. پاکستان کی سالمیت کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہی کوئی انجمن، کوئی تحریک، کوئی آدمی، کوئی فرد، کوئی شعبہ، کوئی قبائلہ. یہ حکومت کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہے. ملک کی سالمیت کو تو خطرہ نہیں ہے. ہم اسے جاسوس کہتے ہیں، وَإِلَّا منفی معنی میں. اچھا، یہ جو پہلو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ منع ہے، اسلام نے اس پر پابندی لگائی ہے، نہیں، ملک کی سالمیت کی حفاظت کرنا ضروری ہے یہ. وَإِلَّا ملک تباہ ہو جائے، ملک جو باقی رہتا ہے ان کی کاوشیں ہیں، یہ ایجنسیز کی کاوشیں، یعنی جو ادارے ہیں یہ ریاستی اور ایجنسیز اتنی خدمت کرتی ہیں، یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں جو بارڈروں کے اوپر فوج ہے وہ ملکوں کو بچاتی ہے، ان کی جنگیں کتنی ہوتی ہیں؟ کم ہوتی ہیں. آپ نے ایک جنگ کتنی جنگیں لڑی ابھی پاکستان نے؟ 2 جنگیں لڑی، ایک 65 میں اور 71 میں لڑی. یعنی وہ جو آرمی ہے انہیں بھی سلام کرتے ہیں، ملکوں کو سرحدوں کی حفاظت ہر وقت کرتے رہتے ہیں، دشمن سے حفاظت کرتے ہیں. لیکن یہ ہر وقت ان کی ڈیوٹی ہے، ہر وقت ملک کو بچاتے ہیں، انتشار سے ملک کو بچاتے ہیں، ملتوں میں منتشر ہونے سے بچاتے ہیں. کیونکہ اگر قومیں آپس میں لڑنے لگیں، ملتیں آپس میں لڑنے لگے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ملک کی سالمیت کو خطرہ ہوگا، کیونکہ ہر قوم یہ چاہے گی کہ ہمیں پاکستان نہیں چاہیے. توجہ کریں، اگر ملکوں کے اندر انتشار، اگر ملتوں میں انتشار ہو جائے تو یہ ہمیشہ اس چیز کو چیک کرتے رہتے ہیں کہ ملتوں میں انتشار تو نہیں پھیلا رہا، کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا. توجہ کریں، اور یہ اپنے آپ کو فقیر بھی بنا لیتے ہیں، غریب بھی بنا لیتے ہیں، مسکین بنا لیتے ہیں، سب کچھ پاکستان کے لیے اپنا قربان کر دیتے ہیں، اپنی عزتوں پہ. توجہ کریں، اپنی عزت پہ لے آتے ہیں، پاکستان کی عزت پہ حرف آنے نہیں دیتے. یہ یہاں کی بات ہے. یہ اسی طرح سے دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں. دوسرے ملکوں میں جب جاتے ہیں، ہمارے جو بھی جاسوس یہاں سے جائیں
وہ کیا کام کرتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں، جو قریبی علاقے ہوتے ہیں تقریباً، اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو رہی، پاکستان کو خط تباہ کرنے کے لیے تو کوئی کارنامے انجام نہیں دی جا رہے، یہ جاسوسوں کا ایک کام ہوتا ہے، اور یہ ایک مثبت پہلو ہے۔ اسلام نے بھی اس کی اجازت دی ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام نے بہت ساری جنگیں ایسی لڑی اور لوگوں کو روکا، وہاں پہ جنگ بدر میں بھی بہت ساری جگہوں پہ ابھی حملے نہیں ہوتے، پیغمبر کو اطلاع دی، جاسوسوں نے آگے کہ وہاں پہ یہ مسائل ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ فوری طور پہ توجہ کریں۔ پاکستان پہلے سے تیار ہو جاتا ہے، ملک تیار ہو جاتے ہیں، آپ نے دیکھ لیا دشمن کے لیے چوکس ہو جاتی ہے، جاسوسوں کا کام ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو جاسوسی کا پہلو ہے، جو منفی ہے، جو خطرناک ہے، یہ دشمن کام کرتا ہے۔ دشمن بھی اپنے جاسوس چھوڑتا ہے۔ دشمنوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک نام سے آپ کے ملک میں داخل ہوتے ہیں، بس ختم کیا میں نے۔ یہ استشراق کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنا نام بدل دیا۔ توجہ کریں، یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے تعلیمی اداروں میں داخل ہوتے ہیں۔ تعلیمی جو ادارے ہیں، آپ کی یونیورسٹیز، آپ کے کالجز، آپ کا جو تعلیمی شعبہ ہے، جس ملت کے پاس تعلیم نہ ہو وہ ملت نابود ہو جائے گی۔ توجہ کریں، ملتیں علم سے ترقی کرتی ہیں، تو لہٰذا ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ علمی اعتبار سے اس ملت کو نابود کر دو، یہ ملک علمی اعتبار سے اور اسٹرکچر کے حوالے سے نابود ہو۔ ہم انہیں دیں گے کیا پڑھنا ہے، کالجز ان کے ہمارے ہاتھ میں ہوں، یونیورسٹیز ان کے ہمارے ہاتھ میں ہوں، نصاب ان کے ہمارے ہاتھ میں ہوں۔ یہ اپنے آپ کو محققین کہلا کے داخل ہوتے ہیں، ریسرچ کے نام سے داخل ہوتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ریسرچ، یہ جاسوس ہوتے ہیں ملکوں کے، یہ کالجز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ آپ سے اگر سندھی میں مثال کے طور پہ اگر ان کو سندھ میں کام کرنا ہو، یہ سندھی سے بہترین ادیبانہ سندھی بولتے ہیں۔ توجہ کریں، اتنی زبردست سندھی بولیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ اتنا زبردست ادیب ہے، یہ تو ہم سے زیادہ ملک اور سندھ کا وہ ہے، اور سندھ کی باتیں کریں گے، سندھ کو بچانے کی باتیں کریں گے، سندھ کی وطن کی بات کریں گے، آپ ان میں گرفتار ہو جائیں گے اس طرح سے۔ اور اندر اندر پتہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ آپ کو چیک کرتے رہتے ہیں، آپ کن چیزوں میں حساس ہے، یہ کرتے یہ رنگ، بو، نسل، تمدن، تہذیب، ان چیزوں میں، قبائل، کن چیزوں میں یہ ایک دوسرے سے حساس ہے، یہ سرداروں کو آپس میں لڑواتے ہیں، یہ تہذیبوں میں آپس میں لڑواتے ہیں، یہ زبانوں میں، ان کا کام یہی ہے۔ اپنے آپ کو کہلواتے ہیں ریسرچ اسکالر۔ آپ کیوں پاکستان کا ویزا لینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو تو نہیں جانا چاہیے، آپ یہودی ہیں، آپ کا کیا کام ہے؟ کا ریسرچ۔ ریسرچ میں کون روکتا ہے؟ بلکہ سب خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ریسرچ کریں۔ اسی طرح خزانوں پہ بھی ہیں، ہر شعبے کے الگ الگ ہیں۔ یہ پورے پاکستان کی زمین کا نقشہ لیتے ہیں، کہاں پہ سونا ہے، کہاں پہ تیل ہے، کہاں پہ کیا خزانے۔ پاکستان کے بہت سارے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ پاکستان میں خزانے کتنے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی سرزمین میں کہاں کا ہے۔ ریسرچ کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، ریسرچ اسکالر، جاسوس ہوتے ہیں، یہ ملکوں کو لوٹتے ہیں اور نابود کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، اسی طرح سے ان کا کام ہوتا ہے، ملتوں کو تباہ کر دیتے ہیں، اور جو ملتیں ہوتی ہیں ان میں دشمنی کا بیج بوتے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑواتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کام کرتے ہیں، تہذیبوں کو رنگ دیتے ہیں، عزاداری کے مخالف ہوتے ہیں۔ توجہ کریں، یہ اجرک کو مشکوک نہیں کریں گے، یہ سندھی زبان کو مشکوک نہیں کریں گے، یہ اردو زبان کو مشکوک نہیں کریں گے، یہ قبیلے کو مشکوک نہیں کریں گے، یہ مشکوک کس کو کریں گے؟ جس نقطے پہ آپ ملیں گے۔ توجہ کریں، اگر آپ کی اجرک میں رنگ بھریں گے تو اختلاف پیدا ہوگا، کیونکہ سارے پاکستانی تو اجرک کو نہیں وہ پہنتے، ساری دنیا کے لوگ تو اجرک کو نہیں پہنتے، سارے لوگ تو زبان کو نہیں پہنتے۔ جو چیز ایک نقطے پہ آپ کو جمع کرتی ہے وہ اجرک نہیں ہے، وہ میری اردو زبان نہیں ہے، وہ میرا لباس نہیں ہے۔ جو چیز ہم سب کو سب چیزوں سے ختم کر کے ایک نقطے پہ لاتی ہے وہ عزائے حسین ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ لندن میں آپ میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ابھی برطانیہ کا کوئی آدمی آ جائے یہاں پہ اور وہ محسوس کر لے کہ یہاں پہ عزا ہو رہی ہے، وہ بھی یہاں پہ شریک ہو جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا یہ تو ان کی ہے، ان کی نہیں ہے، حسین ان کا نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حسین سب کا ہے، حسین پوری دنیا میں، حسین خطوں میں پابند نہیں ہے۔ یہ عزاداری پہ شکوک پیدا کریں گے، یہ بیٹھ کے ٹی وی پہ عزاداری پہ بات کریں گے، علم کا نکالنا صحیح نہیں ہے، ذوالجنہ کا نکالنا صحیح نہیں ہے، یہ ماتم صحیح نہیں ہے، وہ ماتم صحیح نہیں ہے، یوں صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ میں اختلاف پیدا کر دیا جائے، اور وہ ایک نقطہ جس پہ آپ سب متحد تھے اس میں آپ اختلاف پیدا کریں۔
اور جو آپ ولی تھے ایک دوسرے کے، ایک دوسرے پہ مر رہے تھے، وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. آپ نے دیکھ لیا میڈیا کیا، اور یہ استفادہ کرتے ہیں میڈیا سے. اب وہاں بیٹھے ہوئے خود یہاں نہیں ہیں، لیکن یہ سارے کام کر کے ملتوں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں. اب آپ نے دیکھ لیا جو ہے سنی کیا امام حسین کو نہیں مانتے. پھر سکھے میں کیا ہوا؟ یہ فتنے بہتے ہیں. پھر سکھے میں کیا ہوا؟ پھر وہاں دوسرے علاقے میں کیا ہوا؟ پھر وہاں کوئٹہ میں کیا ہوا؟ پھر تیسرے علاقے میں کیا ہوا؟ سب اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن یہ وہ حساس نقطے پکڑتے ہیں جس میں ساری ملتیں حساس ہوتی ہیں، اور شر کا بیج بو کے ایک دوسرے میں ملتوں میں فساد پیدا کر دیتے ہیں. دشمن سے امام نے اسی وجہ سے جو ہے وہ چوکس کیا تھا. خبردار دشمن سے چوکس رہنے کی ضرورت ہے، اور نکات شعور کو بڑھاؤ، اپنے علم کو بڑھاؤ تاکہ تمہیں دشمن شناسی ہو سکے. بس عزیزان محترم آخری بات، اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے ولی ولایت. ولایت وہ نقطہ ہے، ہم نے عرض کیا اولیاء، قرآن نے کہا اولیاء ولی تمہارے جو ہیں، تم آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہو. ولی کہتے ہیں قریب ہونے کو، قربت کو کہتے ہیں. آپ توجہ کریں، یہ جو نقطۂ ولایت ہے، ولایت کہتے ہیں علی کو، ولی کہتے ہیں اس لیے ہیں کیونکہ وہ آپ کو اللہ سے قریب کرتا ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ علی ولی نہیں ہے صرف، بلکہ ولیوں کا ولی، یعنی صرف ہمیں ہی قریب نہیں کرتا. آپ کسی بھی ولی کا نام لیں، اس کا سلسلہ آخر میں مولا علی پہ پہنچے گا. توجہ ہے نا کہ وہ ولی کیسے بنا؟ علی سے وابستہ ہونے سے، یعنی جو ولیوں کو ولی بنا دے اسے علی کہتے ہیں. توجہ ہے؟ تو کیا مطلب؟ یعنی آپ کو خدا سے قریب کرتا ہے. توجہ کریں، ایک ہم جو ہیں، ہم بعض دفعہ علم الگ چیز ہے، ولایت الگ چیز ہے. علی اللہ کے ولی ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے علم، یہ نہیں ہے ولایت، یہ ایمان نہیں ہے. ایمان میں اور علم میں فرق ہوتا ہے. توجہ کریں، علم میں اور ایمان میں فرق ہے، ولایت میں اور علم میں فرق ہے. علی اللہ کے ولی ہیں، یہ تو علم ہے. ولایت کو یہی ہے، مولائیت یہ نہیں ہے. یہ مولائیت نہیں ہے کہ علی اللہ کے ولی ہیں، تو یہ تو علم ہے. جیسے میں کہوں اللہ ایک ہے، یہ تو علم ہے. ایمان یہ نہیں ہے، ایمان الگ ہے، علم الگ ہے. علم کیا ہوتا ہے؟ توجہ کریں، ہمارا جو ذہن ہے، اس کا جو دماغ ہے، دماغ، اس میں ہمیشہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور واپس پلٹ جاتی ہیں. آپ دیکھیں سارا دن کو سوچتے رہتے پھر واپس اسے کہتے ہیں خیال. جو آ کے چلا جائے اسے کہتے ہیں خیال. آپ ہزاروں خیال آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جتنی بھی بافت کر لیں جعلی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں. توجہ کریں، یہ خیال ہے آپ کا، آتا ہے چلا جاتا ہے. دماغ جو ہے آپ کا اس کے اوپر ریسرچ نہیں کرتا، اس قابل ہی نہیں سمجھتا چیزوں کو. جب دماغ آپ کا بہت ساری آنے والی چیزوں کو اس قابل نہ سمجھے کہ انہیں روکا جائے تو اسے خیال کہتے ہیں، اور جسے اس قابل سمجھے اسے علم کہتے ہیں. ہر چیز کی تصویر کھینچتا ہے آپ کا ذہن، جس کی تصویر کھینچی یہاں پہ اسی کو علم کہتے ہیں. توجہ کریں، ہر چیز کے بارے میں یہاں پہ تصویر کھینچتا ہے، اسے علم کہتے ہیں. علم الگ ہے. مثال کے طور پہ یہ، اب میں اس کے ذریعے سے سمجھاؤں، یہ یہاں موجود ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں، یہ یہاں موجود ہے. یہ جو یہاں موجود ہے یہ ہے علم. ایمان بھی یہی ہے، ایمان یہ نہیں ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان اور علم میں فرق یہ ہے کہ علم اس بات کو جاننا ہے کہ یہ ہے. پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ جب آپ کا اس سے تعلق پیدا ہو جائے، جب تک آپ دور رہیں اور اس سے آپ کا کوئی تعلق نہ ہو تو یہ ہے علم، اور جب آپ کا اس سے تعلق پیدا ہو جائے تو پھر یہ ہے علم. توجہ کیا آپ نے؟ یہ ہے علم، وہ ایمان، یعنی تعلق پیدا ہونے کو ایمان کہتے ہیں. ولایت بھی تعلق پیدا ہونا ہے. توجہ کریں، علم کیا ہے؟ جاننا، اور ولایت کیا ہے؟ تعلق کا پیدا ہونا. کیسا تعلق؟ کہ جہاں پہ کوئی فاصلہ نہ، اسے ولایت کہتے ہیں. آپ توجہ کریں، بس میں آخری مثال دوں، آسان سی اور بات کو ختم کروں. مجھے پتہ ہے یہ پانی ہے، پتہ ہے نا یہ پانی ہے، سب کو پتہ چل رہا ہے، آپ کو بھی پتہ چل رہا ہے یہ پانی ہے. یہ میری پیاس بجھا سکتا ہے؟
یہ پیاس نہیں بجھا، یہ میرے گلے کی خشکی کو دور نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو علم ہے، علم کافی نہیں ہوتا۔ پیاس بجھانے کے لیے علم کافی نہیں ہے کہ یہاں سمندر ہے۔ پھر پیاس کیسے بجھے گی؟ جب آپ اپنا سمندر سے تعلق پیدا کر لیں گے۔ توجہ کیا آپ نے نہیں کیا؟ جب تک تعلق پیدا نہیں ہوگا، اور ولایت اس سے بڑھ کے، توجہ کریں، ولایت اس سے بڑھ کے آخری مرحلہ کہ تعلق بھی ایسا، توجہ کریں، کہ جہاں پہ کوئی فاصلہ نہ ہو۔ یہ اس سے تعلق پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن یہ کرنٹ نہیں لگے گا مجھے۔ کیوں نہیں لگے گا؟ اس لیے کہ ابھی تعلق تو ہوا، رشتہ ایمان قائم ہوا ہے، ولایت قائم نہیں ہوا ہے۔ ولایت فاصلے کو کہتے ہیں، فاصلے ہٹ جائے، یہ اس سے لگے گا تو کرنٹ لگے گا۔ آپ توجہ کریں، یہ جو لائٹ جلتی ہے یہ اسی وجہ سے، یعنی ہر رکاوٹ ختم ہو جائے تو پھر لائٹ جلتی ہے، اگر رکاوٹ ہو تو لائٹ، آپ توجہ کریں، ولایت وہی چیز ہے۔ یہ پانی کب میری پیاس بجھائے گا؟ تعلق ختم کروں، اگر میں اسے منہ میں بھی لے لوں یہ میری پیاس نہیں بجھا سکتا، تو میں نے تو اسے، توجہ کریں، علم کی حد تک نہیں رکھا، اب تو میں نے اسے منہ میں لے لیا ہے۔ کہا منہ میں لینا کافی نہیں ہے، جب تک یہ اندر نہ اترے، آپ توجہ کریں، اندر نہیں اترے گا تو منہ پہ ہے، آپ رکھے ہوئے سارا دن رکھے ہوئے منہ میں، آپ کی پیاس نہیں بجھے گی جب تک یہ آپ کے اندر نہ اترے، توجہ ہے نہیں؟ تو اب اگر میں ساری زندگی بھی صرف زبان سے یہی کہتا رہوں علی علی علی، تو یہ کافی نہیں ہے جب تک علی میرے اندر نہ اترے۔ اچھا، ایک آخری بات کر کے بات کو ختم کروں۔ اب یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، جذباتی اور احساساتی بات نہیں کہہ رہا، پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا حب علی تاکل الذنوب، علی کی محبت کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ کما تاکل النار الحطب، جیسے کہ آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو میں علی کا محب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو پھر جھوٹ کیوں بولا؟ یا پیغمبر نے کہا ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے، تو اگر یہاں گناہ ہے تو پھر یا تو علی کی محبت نہیں ہے، جو کیا نہیں، کیونکہ پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ علی کی محبت گناہ کو کھا جاتی ہے۔ تو میں تو ساری زندگی علی علی کر رہا ہوں، میں نے کیا علی یا نہیں کیا؟ میں تو اپنے والد کو بھی نہیں پہچانتا تھا، لیکن علی کو، میں اپنے والد کا نام نہیں جانتا تھا لیکن علی کا نام جانتا تھا، توجہ ہے نہیں؟ ساری زندگی علی علی کیا میں نے، ساری زندگی حسین حسین کیا، پھر رشوت کیوں لی؟ پھر آپ نے دوسرے کے گھر پہ قبضہ کیوں کیا؟ پھر غیبت کیوں کی؟ پھر معاشرے میں نشہ کیوں کیا؟ پھر برائیاں کیوں ہیں؟ آپ ہی تو کہہ رہے تھے کہ ہم علی کے محب ہیں، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ تو کوئی ایسا معاشرہ دکھائیں جہاں پہ سارے محب علی رہتے ہو، گناہ نہ ہوتا ہو، اگر ہے تو دکھائیں۔ تو پھر مشکل کہاں پہ؟ کا مشکل یہ ابھی تو سمجھایا تھا، یہ پانی پیاس بجھاتا ہے، لیکن یہ جب بجھاتا ہے جب حلق سے نیچے اترے۔ اگر علی کی محبت زبان پہ نہ رہی، علی روح میں اتر گیا، علی فکر میں اتر گیا، علی سیرت میں اتر گیا، علی کردار میں اتر گیا، تو نہ پھر غیبت ہوگی، نہ پھر چوری ہوگی، پھر ہم کو ہمیشہ کا جملہ، پھر تمہیں، توجہ کریں، اگر علی تمہارے روح میں اتر گیا تو پھر تمہیں جنت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت بانٹو گے۔ اور یہ تاریخ میں ہوا، بہلول نے جنت کی دعا کی نہیں ہے، جنت بانٹی ہے۔ کیوں؟ میں دعا مانگتا ہوں وہ بانٹتا ہے، میں بھی شیعہ وہ بھی شیعہ، میں علی کا محب نہیں ہوں، بہلول علی کی اولاد نہیں ہے، میں علی کی اولاد ہوں۔ بہلول جناب سیدہ کے سامنے نہیں جا سکتے اس طرح، میں پوتا ہوں ان کا، میری محرم ہے فاطمہ، میرا وہ لیول وہ ہے میرا، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، اہل بیت کے نزدیک کردار ہے،
اہل بیت کے نزدیک جو چیز معیار ہے وہ فکر اہل بیت ہے، وہ کردار اہل بیت ہے، وہ سیرت اہل بیت ہے۔ یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی، یہاں کردار چلتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھ لیا میں جنت بانٹ نہ سکا، پہلے آپ کو بہت سارے کتاب ملیں گے، ائمہ نے کسی کو نہیں کہا منا اہل البیت، لیکن سلمان کو کہا سلمان منا اہل البیت۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت زبان پہ نہیں تھی، نعرہ حیدری یا علی کا، نہیں، علی کو روح میں اتار دو۔ جب علی روح میں اتر جاتا ہے تو پھر یزیدیت نہیں رکتی، پھر علی ایک بھی ہو تو کافی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا حیدر کرار اکیلا بھی تھا تو کافی تھا۔ مولا ہم سے یہی چاہتے ہیں عزیزان محترم، اور دشمن کی پالیسیز الگ ہیں، بس علی کو نکال دو۔ اگر علی زبان تک رہے پھر اثر نہیں ہوگا، پھر علی بھی ہوں گے اور گناہ بھی ہوگا۔ دشمن یہی چاہتا ہے، توجہ کریں، دشمن یہی چاہتا ہے علی کا اثر نہیں ہونے دو معاشرے پہ۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص علی جیسی زندگی گزارے، ورنہ وہ کسی اور کو بھی بنا سکتا تھا۔ اس نے کہا نہیں، پیغمبر کے بعد علی ہوں گے بس۔ اور اتنی دقت کی گئی، آپ نے توجہ کی پیغمبر کی گفتگو میں، پیغمبر کی گفتگو کتنی دقیق تھی۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، میرے بعد بلا فصل علی مولا ہوں گے۔ پیغمبر نے قبول نہیں کیا کسی کو ولایت کے اوپر، کہا نہیں علی ہوں گے، اور ہر شعبے کو بیعت لے کے دفع کر دیا تاکہ لوگ مبہم میں نہ ہو کہ پتہ نہیں کون ہے مولا، کیا اس معنی میں مولا کا ہے۔ کہا نہیں، بیعت دو تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہارے حاکم ہے، یہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے، ان کی سیرت اپنانی ہے، ان کا کردار اپنانا ہے۔ اسی لیے پیغمبر کبھی کبھی یہ کہتے تھے، یہ اسی لیے کہتے تھے پیغمبر، کیا کہتے تھے؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں، اس محمد کو لے لو یا اس محمد کو لے لو۔ عزیزان محترم، اگر ہم نے دشمن کو صحیح طرح پہچان لیا اور پہچان لیا ہوتا تو وہ مسائل جو کربلا میں پیش آئے وہ مسائل پیش نہ آتے۔ غربت کا عالم یہ تھا، سید سجاد ساری زندگی اپنے بابا کو روتے رہے۔ عجیب ہے، میں نے کسی نبی کی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ جسے 3 دن بھوکا پیاسا مارا گیا ہو۔ میں نے کسی نبی کے بیٹے کی تاریخ میں نہیں پڑھا کہ جسے اتنی بے دردی سے مارا گیا ہو۔ میں نے کسی نبی کی تاریخ میں نہیں پڑھا اس کی بیٹی کو بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کیا گیا۔ عزیزان محترم، اہل بیت اتنے مظلوم ہو گئے تھے تاریخ میں، اور آپ کو پتہ ہے حسین ابن علی کی، بس میں اسی بچی کا تذکرہ کروں گا جس سے حسین بڑی محبت کرتے تھے۔ حسین اس بچی کو بہت چاہتے تھے۔ حسین کہا کرتے تھے کہ میرا اس گھر میں دل نہیں لگتا جہاں سکینہ نہ ہو۔ عزیزان محترم، اور حسین برداشت نہیں کر پاتے تھے ایک آنسو سکینہ کا نکل آئے، بڑی محبت کرتے تھے۔ عزیزان محترم، بے کجاوا اونٹوں کے اوپر سکینہ سوار ہو گئی۔ عزیزان محترم، مقتل یہ لکھتا ہے ایسے اونٹ پہ سوار کیا گیا تھا سکینہ کو جس پہ کجاوا نہیں تھا، بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ نہیں تھا، اس میں کجاوا نہیں تھا، اور اونٹ، آپ توجہ کریں، حضرت ابو ذر علیہ السلام مرد، حضرت ابو ذر مرد تھے۔ جب آپ واپس آئے تھے نا مدینے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جلا وطن کیا گیا تو آپ کو اونٹ پہ بٹھایا گیا تھا۔ جب ابو ذر مدینے میں اترے، ابو ذر اتر نہیں سکے اس لیے کہ رانوں کا گوشت ختم ہو گیا تھا، اونٹ بے کجاوا اونٹ کے اوپر بٹھا کے بھیجا تھا۔ مجھے نہیں پتا سکینہ کس طرح سے یہ سفر کربلا سے کوفہ کیا، کوفہ سے شام کیا، مجھے نہیں معلوم۔ زہرا کی بیٹیوں نے یہ سفر کس طرح کیا جہاں مردوں کی رانوں کے گوشت ختم ہو جائے، وہاں زینب کبریٰ نے یہ سفر کیسے کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، جناب
سکینہ یہ فرماتی ہے مجھے بے کجاوا اونٹ کے اوپر سوار کیا گیا. ایک تو یہ مشکل تھی کہ اونٹ بے کجاوا تھا، دوسری مشکل یہ تھی کہ یہ اونٹ بیمار تھا. بیمار جو اونٹ تھا تو یہ بار بار گرتا تھا. سکینہ کہتی ہے اے لوگو یہ بیمار اونٹ تھا، جب یہ گرتا تھا تو میں منہ کے بل زمین پہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ خیرن جزا. خدا آپ کو کسی کو کوئی غم نہ دے. سکینہ منہ کے بل زمین پہ گرتی تھی اور پھر فرماتی تھی بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا جب میں منہ کے بل زمین پہ گرتی تھی تو میں بے ہوش ہو جاتی تھی، پھر مجھے اٹھایا جاتا تھا. میں بعض اوقات اٹھتی نہ تھی تو پتہ ہے پھر شمر مجھے کیسے اٹھاتا تھا. کوڑا ہاتھ میں لے کے شمر آتا تھا اور میرے بھائی سید سجاد پہ اتنے کوڑے مارے جاتے تھے، میرا بھائی مجھے اٹھاتا تھا. اے سکینہ اٹھو، سید سجاد میں اب کوڑے کھانے کی سخت باقی نہ رہی. عزیزان موت اس طرح سے صبر کرتی رہی. سکینہ ہر چیز بھول گئی، کائنات کی ہر چیز بھول گئی، پانی بھول گئی، پیاس بھول گئی، اپنی چادر بھول گئی، اپنے گوشوارے بھول گئی، تماچے لگنا بھول گئی، اپنی سختیاں بھول گئی، مگر نہ بھولی اپنے بابا کو نہ بھول سکی. ہر جگہ زندان میں یہی آوازیں دیتی تھی اے میرے بابا، اے میرے بابا آپ کہاں چلے گئے، اے بابا میرے پاس آ جائیں. عزیزان محترم یزید نے کہا یہ کون بچی ہے، یہ کون بچی ہے جو اتنا ہی ہوتی ہے. دربان بان نے کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے جو سارا دن اپنے بابا کو یاد کرتی رہتی ہے، کبھی پھوپھی سے کہتی ہے، کبھی بھائی کے پاس آتی ہے، اور جب شام ہوتی ہے پرندوں کو دیکھ کے کہتی ہے اے بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. تو سید سجاد کہتے تھے یہ پرندے اپنے گھروں کو جا رہے. بس جیسے ہی گھر کا نام آیا سکینہ نے ماتم شروع کر دیا. اے بھیا ارے یہ تو بتائے کیا ہم بھی کبھی اپنے گھر چلیں گے. عزیزان محترم ارے اسی طرح سے شب و روز گزرتا گیا. بس آخری جملہ ایک مرتبہ یزید نے کہا اچھا اگر سکینہ اتنا اپنے بابا کو یاد کرتی ہے ارے سر حسین کو زندان میں لے جایا جائے اور سکینہ کو دیا جائے، شاید کچھ قرار آ جائے. بس ایک مرتبہ زندان میں سر حسین آیا. اب جو سر حسین آیا سکینہ دوڑتی ہوئی گئی. ایک مرتبہ بابا کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا. ایک مرتبہ رخسار حسین میں رکھ کے کہا اے بابا، اے بابا آپ کے چلے جانے کے بعد میں اسیر ہو گئی. اے بابا ارے پھوپھیوں کی ردائیں چھن گئی. ارے سکینہ ابھی بہن ہی کر رہی تھی، بہن کرتے کرتے ایک مرتبہ یہ آواز خاموش ہو گئی. ساری بیویوں میں کوہرام بپا ہوا. ارے یہ سکینہ خاموش کیوں گئی؟ اب جو سید سجاد قریب آئے ایک مرتبہ نفس سکینہ پہ جو ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ میرا بیمار ایمان کھڑا ہو گیا. پھوپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون. اے پھوپھی اماں ارے
چلی گئی فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جو لوگ یہاں تشریف فرما ہیں، ان کی آمد کو، ان کی نشست کو، ان کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ اصغریہ آرگنائزیشن جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، تمام مومنین جنہوں نے تعاون کیا ہے، آپ تمام مومنین جو یہاں تشریف لائے، بار الہ ان سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ تمام مومنین جو اس وبا میں مبتلا ہیں، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرما۔ بار الہ ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ بار الہ پرچم اسلام، پرچم پاکستان، پرچم اہل بیت کو سے بلندی عطا فرما۔ بار الہ تمام علماء حقہ مجتہدین عظام خصوصاً آغا سیستانی کی حفاظت فرما۔ رہبر عظیم الشان کو طول عمر عطا فرما۔ بار الہ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔